خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے غضب الہی عز و جل میں آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس موضوع کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ یہ موضوع ہے حسد، جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو توجہ سے سننے کی نیت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اس باطنی بیماری کے بارے میں جاننے اور پھر خود کو اس سے بچانے کے لیے، بلکہ دوسروں تک یہ نیکی کی دعوت پہنچانے اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے آگاہی دینے کے لیے میں توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولاً ایک حکایت عرض کرتا ہوں، پھر حسد کے بارے میں اس کا جو شرعی حکم ہے وہ ہم سنیں گے، اور پھر مزید اس پر معلومات حاصل کریں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، صفحہ نمبر 44 پر یہ حکایت درج ہے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا، اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا، محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں کوڑھنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں بولا، اے بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے باتیں اچھی کی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہانی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ نے سنا تو پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے
کہ وہ میرے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے جانے کے بعد اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا، اسے کھانے کی دعوت دی، اس نے دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اس کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا جس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا گیا تھا۔ اب کھانے کے بعد اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ہمیں وہی کلمات سناؤ جو اس دن تم نے سنائے تھے۔ اس شخص نے کہا محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میرے متعلق یہ شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا جو منہ ہے اس سے بدبو آتی ہے، مجھے گندہ دہانی کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق کے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک مکتوب روانہ کیا جس میں لکھا اے گورنر جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگا دی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس پہنچ جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تو اپنے کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی گورنر کو خط نہ لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا۔ بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں حاسد سے اس کی ملاقات ہو گئی اور اس نے پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ میں اسی گورنر کے پاس خط لیے جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا بھائی تم یہ خط مجھے دے دو، میں ہی اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے خط حاسد کے حوالے کر دیا اور وہ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل دیا۔ اب وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ خط لے کر آئے اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو جھانسا دے کر یہ خط لے لیا ہے، اب میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ وہ حاسد انہی سوچوں میں مگن بڑی خوشی کے ساتھ جھومتا جھومتا گورنر کے دربار کی جانب جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسد کی آگ نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو پیش کیا۔ گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا اے شخص کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔
اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے یہ سن کر کہا، اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش اڑ گئے اور اب وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا گیا، پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وہی الفاظ دہرائے کہ محسن کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے گا اس کی برائی کا بدلہ ان قریب اس کو مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح و سالم دیکھا تو اس سے پوچھا، میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر قبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اسی لیے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عن قریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانی چاہی، لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص، میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اسی بات کو دہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، محسن کے ساتھ احسان کرو، برائی کرنے والے کو عن قریب اس کی برائی کی سزا خود ہی مل جائے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جو کسی سے حسد کرتا ہے اس کو کیسا نقصان پہنچتا ہے اور یہ دنیا کی سزا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور اگر یہ مرض ہمارے اندر ہے تو پھر ہم اس مرض سے شفا یاب ہونے کے لیے اس کا علاج کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مرض سے پاک فرمائے۔ جس مسلمان کے سینے میں حسد ذرا سا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نکال دے، سینہ پاک کر دے۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ کسی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یعنی یہ نعمت اس سے چھن جائے، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ جیسے مارکیٹ میں ایک دکان بک رہی ہے اور دو اس کے خریدار ہیں، تو اب دل میں یہ تمنا کرنا کہ اس کو نہ ملے، مجھے مل جائے۔ غور کر لیں اس میں کیا ہے۔ یا کاش اس کا سودا بھلے ڈن ہو گیا ہے، کاش یہ پارٹی سودے سے پھر جائے۔ اس طرح کی تمنا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جو دل میں کرنا، یہ حسد ہے۔ یعنی اس کی نعمت کو دیکھ کر اس کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 54، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ احادیث مبارکہ میں حسد کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں، آئیے یہ بھی سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب احیاء العلوم جلد 7 کے صفحہ نمبر 570 سے لے کر 575 تک تقریباً، یہ میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد، اس کے اسباب اور نتائج سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، اور اے اللہ عز و جل کے بندو، بھائی بھائی ہو کر رہو۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، اترانا، کثیر مال جمع کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، اور آپس میں بغض و حسد رکھنا، یہاں تک کہ یہ سب حد سے بڑھ جائے گا اور پھر قتل عام ہوگا۔ دیکھ لیجئے آج اس کے جلوے ہر طرف عام ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے غلاموں، آئیے سنیے، حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناخوش اور میری اس تقسیم پر ناراض ہوتا ہے جو میں نے اپنے بندوں کے درمیان کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امت پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ ان میں مال کی کثرت ہو جائے گی تو آپس میں حسد کرنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ حاجتیں پوری کرنے کے لیے نعمتیں چھپا کر مدد چاہو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگ حساب سے 1 سال پہلے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 امراء، ظلم کی وجہ سے، نمبر 2 عرب، تعصب کی وجہ سے، نمبر 3 سردار، تکبر کی وجہ سے، نمبر 4 تاجر، خیانت کی وجہ سے، نمبر 5 دیہاتی، جہالت کی وجہ سے، اور نمبر 6 علماء، حسد کی وجہ سے۔ یہ سب غور کریں، کہیں ان 6 کیٹاگریوں میں خدا نہ خواستہ میں تو نہیں آتا؟ یہ ہمارے لیے کتنی غور کرنے کی بات ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں بھی تو اس میں شامل نہیں، یہ بیماری میرے اندر تو نہیں؟ اور یہ بیماری کیسی ہے؟
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ میرے محترم اور میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ ابلیس نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے پر ان سے حسد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ حسد ہی تھا جس نے اسے نافرمانی پر ابھارا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اصلاح کا سامان عطا فرما دے۔ کیا ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس باطنی بیماری میں مبتلا رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی مقصد دیا ہے اپنی زندگی گزارنے کا، وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اصلاح بندے کی کب ہوگی؟ جب اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، جب اس کا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو باطنی بیماریاں ہیں، اسی کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات کے آغاز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ باطنی بیماریوں کا علاج کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے حسد کے چند ایک علاج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، توبہ کر لیجیے۔ حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کیجیے کہ یا اللہ عز و جل، میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ ایک علاج یہ بھی ہے، دعا کیجیے کہ یا اللہ عز و جل، میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما، آمین۔ نمبر 3، رضائے الہی پر راضی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے، اور وہ رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے عطا فرما دے۔ چوتھا علاج، حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھے۔ جیسے ہم نے کچھ سنا کہ حسد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی، اس طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ حسد روحانی سکون برباد کر دیتا ہے۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیے، کیونکہ عام طور پر اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس کمتری حسد کا باعث ہے۔ اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیے اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے طالب علمی کے زمانے کا علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین پڑھنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ آگے سے ایک شخص نظر آیا، سرین کے بل گھسٹتا ہوا آ رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو جب اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھا نا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور شکر ادا کیا کہ یا اللہ عز و جل، تیرا شکر ہے، میرے پاؤں تو ہیں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، جوتا تو پھر آج نہیں تو کل مل جائے گا۔ تو اس طرح اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں نا کہ ہم سے بظاہر جو دنیاوی اعتبار سے مال میں کم ہیں، علم میں کم ہیں، ان کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شکر ادا کرنے کا ذہن بنے گا۔ اور جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے کہ میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے، میرے پاس یہ کار ہے تو اس کے پاس نیا ماڈل ہے، میرے پاس ابھی جناب نا وہ فلاں گاڑی ہے تو اس کے پاس تو اب یہ گاڑی آ گئی، میرے پاس یہ موبائل ہے تو اس کے پاس یہ آ گیا، تو اس طرح اگر دیکھتے رہیں گے تو پھر شکر ادا کرنے کا ذہن ہو سکتا ہے نہ بنے، غفلت ہو جائے۔ تو اس طرف آئیے اور کسی سے بھی حسد نہ کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے غلام
ان کی زندگی کیسی تھی؟ آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 571 سے میں آپ کو کچھ پڑھ کر سناتا ہوں کہ جو حسد نہیں کرتا نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ سنیے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو پھر وہی انصاری صحابی پہلے کی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے اپنے والد سے حیا کی ہے، میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ میں نے 3 راتیں ان کے پاس گزاری لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا، لیکن جب میں نے ان سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضی اور جدائی نہیں ہے، لیکن میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 بار یہ فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار آپ ہی آئے۔ چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ کا عمل جانوں گا، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے دیکھا ہی نہیں، تو پھر آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ انصاری صحابی نے جواب دیا، اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جب میں وہاں سے چلنے لگا تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آواز دی اور کہا، میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا، اور اس کے علاوہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا۔ اللہ اکبر، میں کسی مسلمان کے لیے بھی اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا۔ یا اللہ ان کے صدقے ہمارا دل بھی ایسا ہی کر دے۔ اے میرے مولا کریم، تیرے لیے مجھ گناہگار کے دل کو یا اپنے بندوں کے دل کو صاف کرنا کون سا مشکل ہے؟ دل کو اچھا تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے۔ آمین۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعتیں بخشیں اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسد بلکہ تمام باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے شفا کے لیے التجا کرتے ہیں۔ امراض عصیان نے مجھے کرنی مجان دیا، مرشد کا صدقہ دے شفا یا رب مصطفیٰ، جو ہی گناہ کرنے لگوں تیرے خوف سے، جو ہی گناہ کرنے لگوں تیرے خوف سے، فوراً اٹھوں میں تھر تھرا یا رب مصطفیٰ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے حسد یعنی اس موضوع حسد کا دوسرا حصہ آئندہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، جس میں ہم اس حسد کا ایک اور انتہائی خطرناک پہلو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب